السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، انسان بالخصوص نوجوان آج کے جدید دور کے اندر رہتے ہوئے جدید مسائل کا سامنا کر رہا ہے، جس میں ڈپریشن، انزائٹی اور سب سے اوپر جو ہے ناکامی کا خوف، اس کو اپنا ناکامی کا خوف حاوی ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو ان سب مسائل کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ذکر کثیر کیسے مدد کر سکتا ہے، اس کے اوپر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے لیاقت علی، جو کہ بائی پروفیشن انجینئر ہیں اور ایریگیشن ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرڈ آفیسر ہیں۔ میرا ان سے رابطہ بھی ذکر کے ہی سلسلے میں ہوا تھا، اور میں نے تو کافی تبدیلی محسوس کی اپنی روزمرہ زندگی کے اندر۔ تو جب میں اپنے سے ہم عمر یا نوجوانوں کو اس کی دعوت دیتا ہوں تو ان کے کچھ سوالات ہوتے ہیں۔ آج ہم ان سوالات پہ ان سے جوابات لیں گے اور ان پہ رہنمائی لیں گے کہ وہ کیسے نوجوان نسل کی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے میرا موقف بیان کرنے کے لیے آپ نے موقع دیا ہے، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ذکر کثیر جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں یہ کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں، جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں، ذکر اللہ کی بات کرتے ہیں، تو لوگوں کے ذہن کے اندر چونکہ ارد گرد تو ہم بطور مسلمان کسی نہ کسی طرح ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اسی کو ذکر سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کریم کے اندر جا کے دیکھنا ہے اور رسول اللہ کی زندگی میں جا کے دیکھنا ہے کہ آخر ذکر سے کیا مراد ہے، اور ذکر جو ہے وہ کیسے وہاں جو ہے ان کی دعوت کے اندر لوگوں کو اللہ کی معرفت نصیب کر رہا تھا۔ تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جب آپ ذکر کی بات پڑھتے ہیں تو ذکر دراصل اس الہامی پیغام کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں پہ ایک روحانی سلسلے سے نازل کرتا ہے، اور یہی اعتراض آپ کو ملتا ہے قرآن کریم کے اندر۔ جو سرداران مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ دو بڑے شہروں کے اندر کیا یہی شخص ملا تھا جس کے اوپر ذکر نازل ہونا تھا، یعنی وہ پیغام جو الوہی پیغام تھا وہ صرف اس کے اوپر نازل گویا ذکر ان کے ذہن میں ذکر سے بھی مراد یہی تھی کہ وہ پیغامات، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ جو مالک ہے وہ اپنے بندے کو کے اوپر بیان کرتا ہے، کھولتا ہے لوگوں کے لیے، وہ ذکر ہے۔ ذکر قرآن کریم کو بھی کہتے ہیں، اور عموماً ذکر سے مراد جو ہے وہ اللہ کی یاد لیا جاتا ہے۔ اب جب ہم ذکر کی بات کریں گے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی باتیں کریں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ذکر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، ان کی دعوت کے اندر کیا کلیدی کردار ادا کر رہا تھا، وہاں ذکر سے کیا مراد لی جاتی تھی۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کے اندر غوطہ زن ہونا پڑے گا، اور وہ گوہر اور موتی ہمیں وہاں سے نکالنے پڑیں گے۔ تو دیکھیں، سواد بالقرآن ذی ذکر، سواد بالقرآن ذی ذکر بل الذین کافروا فی عزت و شقاق۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سواد قسم ہے اس قرآن کی، یہ تو یاد دہانی کرا دینے والا قرآن ہے۔ یعنی قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ یاد دہانی کرائے، وہ جو میموری ہماری، جو یادداشت ہماری سپریسڈ ہو گئی ہے، جو حقیقت کے متعلق ہے، اس کائنات کا ایک خدا ہے اور اس نے انسان کو پیدا کی ہے، اس کی یاد دہانی کرا دینے والی چیز کا نام ذکر ہے۔ اور اس طرح بذات خود بھی قرآن کا مقصد، قرآن خود بھی ذکر ہے، لیکن قرآن کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ ذکر جو انسان کو عالم الغیب کی چیزوں کے متعلق جو ہے وہ اس کو کلیئر کرے، اس کو علم دے، اس کا شعور بیدار کرے، ان کو کھولنے کے لیے قرآن کریم ہے۔ جیسے ان فی ذلک لذکری، بات تو قرآن کی جا رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں ذکر موجود ہے، اس قرآن کے اندر ذکر موجود ہے۔ وہ سوال جو تمہارے اندر ہیں کہ کیا خدا موجود ہے، کیا واقعی اس نے ہم نے پیدا کیا ہے، کیا واقعی ہم جینے کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیا حساب کتاب ہوگا، اور وہ تمام چیزیں جن کی دعوت سارے پیغمبر دیتے آئے ہیں، کیا وہ حقیقتاً موجود ہیں؟
تو اس کا جواب قرآن کریم دے رہا ہے کہ ان فی ذالک لذکری، کہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں، جو اس تمام سوالات جو ماورا کے متعلق آپ کے اندر ذہن میں ابھرتے ہیں، ان تمام سوالوں کا جواب یعنی ذکر موجود ہے اس کے اندر۔ اس کی قرآن کریم شرائط بیان کر رہا ہے کہ اگر آپ وہ ذکر یا وہ چیزیں آپ ان سے آپ انٹروڈکشن ہونا چاہتے ہیں، ان کی آپ معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے شعور کو اس حد پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی معرفت حاصل کر لے، تو اس کے لیے قرآن کریم انسان کو جو ہے وہ ایک پیکج دیتا ہے۔ ان فی ذالک لذکری، بے شک اس کے اندر یاد دہانی موجود ہے، اس کے اندر ذکر موجود ہے، اس کے اندر وہ تمام کی تمام روحانی یادداشت موجود ہے جس کے انسان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لمن کان لہ قلب، آپ اس میرٹ کے اوپر تو پورا اتریں، آپ وہ روحانی میرٹ کے اوپر تو پورا اتریں کہ آپ کے اندر ایک روحانی شعور کا جو ہے وہ شوق تو ہو، کہ تو آپ کے پاس ایک قلب تو ہو۔ دل سے مراد یہی دل نہیں، بلکہ دل سے مراد یہاں یہ ہے کہ روحانی شعور حاصل کرنے کی آپ کے اندر چاہت اور طلب ہو، کہ واقعی میں وہ شعور حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا وہ شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لمن کان لہ قلب، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چاہت طلب والا دل رکھتا ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچہ بہت ذہین ہے جی، اس کا میتھ بہت اچھا ہے، اس کو میتھ میں داخل کراؤ، اور اس بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھو جی اس کی جو ٹرینڈ آف مائنڈ ہے یہ فلاں کی طرف ہے، یہ بچہ وہ بنے گا۔ اور دوسرے ملکوں میں ٹرینڈ آف مائنڈ کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ ٹرینڈ آف مائنڈ کی بات کر رہا ہے کہ اس کا ٹرینڈ آف مائنڈ تو ہو۔ لمن کان لہ قلب، وہ ٹرینڈ آف مائنڈ تو رکھتا ہو، وہ یہ روحانی علم حاصل کرنے کا اس کے اندر طلب اور اس کے اندر چاہت اور اس کے اندر مائنڈ تو ہو۔ پہلی شرط یہ لمن کان لہ قلب او القى السمع، اور وہ اپنی سماعت کو اپنے دل کی طرف لگا دے، پوری طرح ہمتن گوش ہو جائے، وہو شہید، اور پھر وہ پوری طرح جو ہے وہ حاضر دماغی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو۔ یہ نہیں کہ متوجہ وہ ہو رہا ہے اور اس کے خیالات ادھر ادھر ہیں، بظاہر تو وہ آپ کو بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن وہ غیب دماغ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا دماغ بھی حاضر ہو، اس کے اندر ایک میرٹ بھی ہو، اور اسی چیز کو ہم مراقبہ کہتے ہیں۔ اور یہ مراقبہ قرآن کریم جو ہے، یہ جو 3 کمپوننٹ ہیں مراقبے کے، یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ تو ذکر سے مراد یہ چیز ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ آپ کو معرفت حاصل ہو جائے کہ آپ کا ایک خدا موجود ہے، اور آپ کے اندر سے وہ گواہی نکلے، گویا وہ گواہی وہ ذکر ہے، وہ گواہی جو آپ کو ان حقیقت کے علوم کی طرف رہنمائی کرے۔ ہم کہتے ہیں وہ گواہی جو ہے یاد ہے، وہی یاد ہے، وہی ذکر ہے۔ تو یہ ذکر جب آپ کے اندر آئے گا تو آپ کو پھر علم لے کے آئے گا، جب علم آئے گا تو شعور بیدار ہوگا اور آپ کو عمل کے اوپر اکسائے گا۔ تو یہ دعوت جو ہماری ہے یہ روحانی شعور بیدار کرنے کی دعوت ہے۔ تو اس کے اندر بھی جیسے آپ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دیکھیں ہمارے یہاں جتنی بھی درسگاہیں ہیں، یونیورسٹی ہیں، کالجز ہیں، وہ ہمارے عقلی شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہیں، تاکہ ہم دنیا سے بینیفٹ حاصل کر لیں، دنیا کو ہم جو دنیا کی چیزیں ان کو ایکسپلور کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیں۔ اس کے لیے ہماری یہ تمام درسگاہیں بنی ہوئی ہیں تاکہ ہم ایک کمفرٹیبل زندگی گزاریں، یعنی دماغ کی نشو و نما کے لیے۔ ان تمام اداروں کے اندر کیونکہ وہ اس طرف آئے ہی نہیں، وہ روحانی شعور جو آپ کے سینے کے اندر موجود ہے، اس کی بیداری کا نہ ان کے پاس کوئی نصاب ہے اور نہ کوئی طریقہ ہے۔ تو یہ نصاب ہمیں قرآن کریم ہی سے لینا پڑے گا۔ تو پہلے تو ذکر سے یہ مراد یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ذکر سے مراد وہ گواہیاں ہیں، وہ شہادتیں ہیں جن کی دعوتیں رسول لے کے آئے کہ واقعی اس کائنات کا ایک خدا ہے، واقعی جو ہے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنی ہے۔ وہ گواہیاں آپ کے اندر سے آئیں، آپ کا دل ان کی تصدیق کرے، محض یہ نہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، بلکہ اندر سے تصدیق آئے۔ اور قرآن چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریفرنس بک ہے، اس کے اندر ڈیٹیل نہیں ہے، اس کے اندر اشارے ہیں، اور یہ انسان کو خود کہتی ہے کہ اس کے اوپر غور کرو،
اگر یہ ڈیٹیل بک ہوتی جیسے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا کچھ ہی قرآن سے ثابت کر دو، تو پھر قرآن کریم فکر کی دعوت کیوں دیتا ہے؟ پھر تو کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے میں نے ایکسپلین کر دیا تمہارے اوپر، اور تم جو ہے بس اب اس کے اوپر عمل کرو۔ لیکن قرآن کریم تو بار بار غور اور فکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہارے قلوب کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں صورت محمد میں کہ تم قرآن کریم کے اوپر تدبر نہیں کرتے۔ یعنی وہی روحانی شعور جس کی میں نے بات کی ہے، قلب کی بات، جس کو لوگ عمومی طور پہ صنوبر رنگ کا ایک لوتھڑا سمجھتے ہیں، اس کو قرآن کریم روحانی شعور کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولم یتدبر القرآن، یہ قرآن کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ تالے کھولنے ہیں تاکہ وہ شعور بیدار ہو اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو یعنی قرآن کو سمجھ سکے، اور اس کا ایمان ایک جو ہے وہ عین الیقین والا پختہ ایمان حاصل ہو۔ یہ دعوت یا یہ ذکر جو ہے اس چیز کے لیے ہے۔ جی ماشاء اللہ، آپ نے بڑا اچھا طرح اس کو ایکسپلین کیا، ذکر کیا ہے۔ نوجوانوں کے جو سوال ہوتے ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نسبت کرتا ہے، کیسے ویلیڈیٹ ہوتا ہے، اور ان کی حیات طیبہ کے اندر کیا کردار ادا کر رہا تھا؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ ذکر جو ہے انسان کی یادداشت کو بحال کرنے کی ہے، یہ ماسٹر کی ہے۔ جیسے یہاں کہا گیا کہ تالے لگے ہوئے ہیں، اگر تالے لگے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کو کھولنے کے لیے کچھ چابی بھی تو ہوگی۔ تو دیکھیں اگر آپ حیات طیبہ کے اوپر غور کریں، اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں، ایک دعوت سے پہلے کی زندگی اور ایک دعوت کے بعد کی زندگی۔ دعوت سے پہلے کی زندگی جس میں لوگ اپنے مال و متاع، اپنے ہیرے جواہرات، اپنے سونا چاندی، اپنے پیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتاً رکھ جاتے تھے کہ آپ کے ایک پیسہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونا، یہ وہ شخصیت ہے، اس کے پاس آپ اپنی رقم رکھ جائیں۔ اور ظاہر ہر سوسائٹی کے اندر جو آپ کے پیسے بھی لوٹا دے، آپ کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، تو بہت بڑا سٹیٹس ہوتا ہے کہ کسی کی امانتیں لے کے واپس کر دینا، تو آپ کا بہت بڑا سٹیٹس تھا۔ پہلے ہی آپ صادق اور امین مشہور تھے، پہلے ان کا ایک سٹیٹس موجود تھا کہ انتہائی اونچے درجے کی شخصیت ہے، آپ کا پیسہ کہیں جانے والا نہیں، آپ ان کے پاس سیف اینڈ ساؤنڈ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی تصور ابھرتا ہے کہ پیسہ کسی کے پاس رکھا جا سکتا ہے، اس چیز سے بھی تصور ابھرتا ہے۔ تو یہ سٹیٹس تھا، معتبر تھے۔ پھر کیا ہوا؟ جب قرآن کریم ان کی زبان مبارک سے نشر ہونا شروع ہوا، کیا ہوا؟ گلیاں کیوں ویران ہو جاتی تھی؟ لوگ کیوں اپنے کانوں کے اندر روئیاں ٹھونس لیتے تھے؟ تو وہ بھی آپ دیکھیں، اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ اب وہ جو صادق اور امین تھا، جب اس نے دعوت دینا شروع کر دی تو اس کو اب لوگوں نے ساحر اور جادوگر کہنا شروع کر دیا کہ ایسا کلام پیش کرتا ہے، ایسا کلام پڑھتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ صرف مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں بلکہ اپنے پیارے پیارے رشتوں کو بھی وہ چھوڑنے پہ آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، بچے اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بچ کے رہو۔ اب ہو کیا رہا تھا؟ جب یہ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آ رہا تھا، نشر ہو رہا تھا، تو وہ میموری ریکال کر رہا تھا، وہ یاد دہانی کرا رہا تھا۔ وہ ذکر جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذکر یاد دہانی، جو ہم نے پہلی دفعہ آپ کو ایکسپلین کر دیا پہلے، اس میں وہ یاد دہانی ان کی ریکال ہو رہی تھی۔ ان کو بالکل جب تلاوت ان کے اوپر آ رہی تھی، سواد والقرآن ذکر، سواد قسم ہے اس قرآن کی، یہ یاد دہانی کرا دینے والا قرآن ہے۔ تو یاد دہانی ہے جو ہو رہی تھی، میموری جو ریکال ہو رہی تھی، وہ ذکر ہی ہے کہ ذکر اندر جو ہے وہ چالو ہو رہا تھا۔ دل گواہی دینے لگ جاتا تھا اللہ 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 کی، دل گواہی دینے لگ جاتا تھا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ میموری بالکل ایک دم جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی تھی ان لوگوں کی جو تھوڑی سی بھی حق کی تلاش کے اندر ہوتے تھے، اس لیے لوگ بھاگ رہے تھے کہ اس سے بھاگو، اس کی کلام ہی نہ سن سکو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ ذکر جو ہے اس شعور کو بیدار کر رہا تھا جو شعور ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس وقت یہ شعور، اور آج بھی یہ اسی طرح شعور کو بیدار کر رہا ہے، چونکہ ہم میں کوئی اتنی زیادہ وہ شخصیت تو موجود نہیں ہے کہ جو کلام پڑھے اور ہمارے سارا سینہ کھل جائے، یعنی ہماری یادداشت کھل جائے۔ تو اب اس کے لیے توجہ دلائی جاتی ہے کہ بھئی یہ آپ کے شعور ہیں، ان کو کھولیں،
ذکر کے ذریعے سے، ذکر کی چابی سے ان کو کھولیں، اللہ کے ذکر کی چابی سے کھولیں اور علم الحقیقت حاصل کریں، یعنی حقیقت کا علم حاصل کریں۔ دوسری یہ بات ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت، یعنی جو آپ کے مخاطبین تھے، ان کی تربیت کے اندر بھی ذکر کا بہت بڑا رول تھا۔ ہم تو چیزوں کو بس ایسے ہی لے لیتے ہیں، لیکن جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، جو محقق ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھیں کہ آپ کی مجالس کا حال آپ سنیں کہ مجلس عموماً اسی طرح ہوتی ہے، جس بھی انٹلیکچوئل بندے کی ہو، کہ لوگ اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں کہ اسے کچھ حاصل کریں، وہ کچھ بولے، کچھ ان کو علم دے، تاکہ ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ سدھار پیدا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجالس ہیں، ان کے اندر صحابہ کرام گھنٹوں آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے، اور وہ ساکت اور جامد ہو جاتے تھے، خود نہیں بیٹھتے تھے۔ اس طرح ساکت اور جامد ان کی حالت ہو جاتی تھی خود بخود، کہ جیسے ان کے کندھوں کے اوپر پرندے بیٹھے، انہوں نے حرکت بھی کی تو اڑ جائیں گے، یعنی اس بتا دیا گیا کہ ایسے وہ ساکت اور جامد ہوتے تھے۔ گویا وہ روحانی فیض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے جو ہے وہ اپنے سینوں میں لے رہے تھے، اور وہ معرفت جو ان کو حاصل ہو رہی تھی، وہ معرفت اتنے اعلیٰ درجے کی معرفت تھی کہ ان کا ایمان اتنے اعلیٰ درجے کا مقام تھا کہ ان کے بعد آنے والے جو ہیں وہ اس معرفت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ تمام اولیاء اللہ بھی مل جائیں تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے معرفت جو ہے، اپنا جو علم جو ہے، وہ اوریجنلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے۔ تو اس طرح ان کی تربیت ہو رہی تھی، ان کے یہ جو لطائف تھے یا ان کا جو سینہ تھا، ان کا تزکیہ کیا جا رہا تھا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ ان کا تزکیہ کرتے تھے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آپ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ تو آپ تزکیہ کرتے تھے، ان کا تزکیہ اندر ٹرانسپیرنٹ کرنے کو کہتے ہیں، کہ آپ چیزوں کو دیکھنے سننے کے قابل ہو جائیں، سمجھنے کے قابل ہو جائیں، اتنی زیادہ واضح طور پہ آپ کے اوپر چیزیں آ جائیں۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے اتنی کلیئر کٹ چیزیں آ جائیں کہ ابہام کی گنجائش ہی نہ رہے، شک کی گنجائش ہی نہ رہے۔ یہ بنیادی طور پہ تزکیہ کا مقصد ہے کہ علم کے اس مقام پہ آپ کو پہنچا دیا جائے، اور اس کے لیے آپ لمبی لمبی تقریریں تو نہیں کرتے تھے۔ آپ کے مجالس میں تو صحابہ کرام ساکت اور جامد بیٹھے رہتے تھے، کیونکہ یہ علم سینوں سے سینوں کے اندر جاتا ہے، تو وہ علم حاصل کر رہے ہوتے تھے، اور اس کے بہت سارے شواہد ملتے ہیں۔ حنظلہ کی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ جب حنظلہ جو اپنے گھر میں گیا اور بے چین ہو کے بھاگتا ہوا گلیوں کے اندر آیا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، آگے حضرت ابوبکر صدیق ملے تو پوچھا یار کیا شور مچایا ہے، مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ جب گھر ہوتا ہوں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو گویا جنت اور دوزخ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور جب گھر ہوتا ہوں تو وہ کیفیت میری نہیں ہوتی۔ تو جب کیفیت کے اندر تبدیلی آتی ہے سالک کی، تو وہ بے چین ہوتا ہے، وہ بے چین ہو کے پھر اپنے مرشد کی طرف بھاگتا ہے۔ تو وہ بھاگ رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جاؤں اور میں پوچھوں کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا، میرے اندر یہ جو تبدیلی آ گئی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ جب تم میری مجلس میں ہوتے ہو تمہارے قلوب حالت ذکر میں ہوتے ہیں، اور جو کچھ وہ انہوں نے فرمایا، حنظلہ نے فرمایا گویا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کچھ آپ فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قلوب حالت ذکر میں ہوتے ہیں۔ اگر یہی قلوب کی کیفیت 24 گھنٹے رہے تو اے حنظلہ تم سے فرشتے معانقہ کریں، تم فرشتوں کو دیکھو اور ان تمام چیزوں کو دیکھو، لیکن اے حنظلہ زندگی گزارنے کے لیے بھی 50% ٹائم چاہیے، اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کے لیے بھی 50% ٹائم چاہیے۔ تو یہ آپ نے زندگی بھی گزارنی ہے، بچوں کے بھی آپ نے حقوق پورے کرنے ہیں۔ وہ جگہ وہاں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ منافقت نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، اور جب میری محفل میں آتے ہو وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کی تربیت بھی ہو رہی تھی، اور ان کو معرفت الہی سے بھی جو روشناس کرایا جا رہا تھا۔ یہ سارا کے سارا طریقہ احادیث کے اندر موجود ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ وہاں کوئی لیکچر تو نہیں ہو رہے ہوتے تھے، خاموش بیٹھے ہو رہے تھے۔ تو کیا خاموش ایسے ہی بیٹھے ہوتے تھے؟
یہ تو صوفیہ کرام جانتے ہیں کہ ان کے سینہ مبارک سے نور نکل کے جو ان کے مخاطبین ہیں ان کے قلوب کو دھو رہا ہوتا تھا، صاف کر رہا ہوتا، ان کے روحانی شعور کو صاف کر رہا ہوتا تھا، اور ان کے اندر اللہ کی محبت اور وسلم کی محبت اور تمام سیرت اور کردار ان کے اندر اس فیض کے ذریعے سے جا رہا ہوتا تھا۔ اس لیے سیرت اور کردار کے بھی وہ اعلیٰ ترین مقام پہ نظر آتے ہیں، اور معرفت الہی میں بھی کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح صحابہ کرام کی تربیت بھی اس طریقے سے آپ کر رہے تھے، جس کو عمومی طور پہ تزکیہ کہتے ہیں۔ اب آپ تزکیے کا لفظ تو ہم سنتے ہیں ہر جگہ، لیکن مجھے کوئی ایک ادارہ بتا دیں، کوئی ایک جامعہ بتا دیں، کوئی ایک مدرسہ بتا دیں، کوئی ایک عالم بتا دیں جو تزکیہ کرا رہا ہو کہ آؤ میں تمہارا تزکیہ کرتا ہوں۔ تزکیہ کا علم کہیں ہے ہی نہیں، خشیت کا علم کہیں ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حدیث کے اندر خشیت کو باقاعدہ علم کہتے ہیں، یہ تزکیہ علم ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرماتے تھے۔ تو تزکیہ کرنے والے موجود نہیں رہے، اس لیے ضرورت اب اس امر کی آ گئی ہے کہ اس دعوت کو بھی اسی طرح عام کیا جائے جس طرح سائنسی علوم عام ہو رہے ہیں۔ اس کو بھی لوگوں کی طرف جو طالب ہیں ان طالبوں کی طرف اس کو بھی جو ہے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کے، طالب علم ہیں اس کے، ان کو اس کی دعوت دی جائے کہ یہ بھی ایک علم ہے جو سیکھنا چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا، ہم تو ایمان لے کے آئے، ہم کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم نے آخرت کو مان لیا، ہم مومن ہو گئے، اور ہم نے اپنے آپ کو، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا ہے۔ وہ ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور یہ سکھانے والوں کا ہونا بھی پھر ضروری ہے اگر سیکھنے کی چیز ہے۔ تو اس طرح یہ ان کی زندگی کے اندر، حضرت وسلم کی زندگی کے اندر یہ جو ذکر ہے اور یہ جو فیض ہے اور یہ جو طریقہ کار ہے نظر آتا ہے، صرف دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ انسان کی میموری کو ریکال کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کوئی ایک ایسی چیز رکھی ہے جس کے لیے کوئی ایک طریقہ کار ہوگا کہ اس کو ریکال کیا جائے، اس کو ایکٹیو کیا جائے، اور اگر طریقہ کار ہوگا تو اس کے قرآن میں بھی کوئی ریفرنسز ہوں گے، اور ایک حدیث آپ نے کوٹ کی حضرت حنظلہ سے ریلیٹڈ۔ تو اگر آپ کچھ قرآن سے ریفرنسز کوٹ کر کے اس کے طریقے کو تھوڑا سا بتا دیں، اور احادیث کی روشنی میں اس میں کیا احکامات تھے اس پہ تھوڑا سا۔ دیکھیں، جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تعلق ہے، وہ دعوت ہی شروع اس جگہ سے ہوتی ہے کہ سینے کا کھل جانا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلامی، بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربی، پھر اس کو ایک اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نور عطا فرماتا ہے، ایک معرفت کا نور، ایک علم کا نور عطا فرماتا ہے۔ گویا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سینہ انسان کا کھلنا چاہیے، اس کو وہ علم حاصل ہونا چاہیے، وہ معرفت کا نور حاصل ہونا چاہیے۔ اور اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جس کا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس نے علم حاصل کیا، بڑا صاحب علم ہے، اور یہ بندہ جو دوسرا ہے یہ تو ساری زندگی ایسے اس نے ضائع کر دی۔ تو دونوں چیزوں کے پہلو ہوتے ہیں نا۔ ایک جگہ تو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلامی فہو علی نور من ربی، بھلا جس کا سینہ کھول دے اللہ اسلام کے لیے تو اللہ اس کو اپنی طرف سے ایک نور عطا فرماتا ہے۔ اس کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ اس کے برعکس اگر صورتحال ہو تو وہ کیا ہے؟ فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ، پس ویل ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے، فویل للقاسیات قلوبہم، جس کا دل سخت ہے، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے سخت ہے، اللہ کے ذکر کو اندر انٹر ہی نہیں ہونے دیتا، سمجھتا ہے کچھ بھی چیز نہیں ہے، ایسے ہی ہے، کیا ذکر لے کے بیٹھے ہوئے تم، اور چھوڑو پرے۔ یہاں گفتگو سنتے ہیں لوگوں کی اپنے معاشرے کے اندر، جو بڑی بڑی تقریریں کرنے والے ہوتے ہیں، کیا ذکر والے آگے ہو، یعنی ذکر کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل ذکر کی طرف سے سخت ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے کواڑ بند کیے ہوتے ہیں۔ ایک طرف کھولنے کی بات ہے، دوسری طرف بند کرنے کی بات ہے کہ سخت ہو گئے ہیں جن کے قلوب اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی ایک طرف تو وہ ہیں کہ جن کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے، ان کے لطائف کھل جائیں، ان کے اندر کے ادراکی پوائنٹ جو بھی آپ ان کو کہہ لیں یہ کھل جائیں، اور اللہ ان کو نور عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے نہیں کھلے، سخت ہیں، اللہ کا ذکر ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، وہ چابی ان کے دل کے اندر نہیں جو کھولنے والی تھی، ذکر اللہ کی طرف وہ آتے نہیں ہیں، سینہ ان کا کھلتا نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ گمراہ ہے۔ دو ہی لوگ ہیں نا، دو ہی قسم کے انسان ہیں نا کائنات کے اندر۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہدایت کی طرف آ رہے ہیں، جو ہدایت کے سفر پہ چل رہے ہیں متواتر،
اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو گمراہی پہ چل رہے ہیں. اور گمراہ لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا کہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے ذکر کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا چیز ہے یہ، کیا لے کے آ گئے ہو، کہاں سے لے کے آ گئے ہو. یہ باتیں آپ سنتے ہیں، اور سنتے بھی آپ سو کالڈ اہل علم سے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ان ہدایت یافتہ لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بات کرتا ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر یہاں ذکر کی بات کی گئی کہ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جلدیں بھی، وقلوبہم، اور ان کے قلوب بھی نرم ہو جاتے ہیں، الی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے کرتے نرم ہو جاتے ہیں. جیسے آپ لوہے کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں اور لوہا کالا ہوتا ہے، آگ ریڈ کلر کی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے اندر وہی جو کلر جو آگ کا ہوتا ہے وہ لوہے کے اندر آ جاتا ہے اور لوہا نرم ہو جاتا ہے. یعنی وہ آگ اس کے تمام اندر وجود کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اس کی کینیٹک انرجی یا مومنٹس آف پارٹیکل انکریز ہو جاتا ہے، اور پھر آپ ذرا سا چیز ڈالیں وہ جس طرف بھی آپ موڑتے جائیں اسی طرح مڑتی جاتی ہے. اسی طرح اگر ذکر اندر نہیں ہے تو سختی ہے اسی لوہے کی طرح، یہ قلوب اسی لوہے کی طرح سخت ہے، آپ اس کو موڑ نہیں سکتے، آپ اس کو اللہ کی طرف رجوع والا دل نہیں بنا سکتے. یہ رجوع والا دل، یہ رجوع والا انسان اس وقت بنے گا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ. وہاں بات کی گئی گمراہی کی، فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، جنہوں نے اپنے دل کے کواڑ اللہ کے ذکر کے لیے بند کیے ہوئے ہیں، جو اللہ کے ذکر کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلے گمراہ ہیں. اور یہ تو گمراہوں کی بات کی گئی ہے. اور گمراہ کو گمراہی کا جو ایجنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ان کے اندر ذکر نہیں ہے. کاز کیا ہے؟ ان کے دل اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ گمراہ ہیں. اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے دل بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ صرف دل کرتے ہیں بلکہ وجود کا ذرہ ذرہ اللہ کرتا ہے. ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت والے ہیں. یعنی دونوں چیزوں کو قرآن ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں جن کے قلوب اللہ کے ذکر والے ہیں اور جن کے وجود کے اندر ذکر سرایت کر چکا ہے، اور جو گمراہ لوگ ہیں وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں. تو یہ قرآن کریم کے اندر یہ چیزیں ہیں اور ہر جگہ پہ یہ چیزیں موجود ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ کے ذکر کرتے ہیں، اللہ کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ان کی فکر جو ہے ذکر کے بعد ان کی فکر کا دائرہ جو ہے وہ پوری کائنات کے اوپر محیط ہو جاتا ہے. گویا پوری کائنات کو وہ آبزرو کرنے والی ان کا دل بن جاتا ہے، اور پوری کائنات کو آبزرو کرتے ہیں اور پوری کائنات کو پاتے ہیں کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ذکر کے اندر بھی ہے اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کے اندر بھی لگا ہوا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ ہر اس چیز کے بارے میں جو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے متعلق فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اس کو جب دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے. تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے بچائے کہ میں ہی غافل ہوں. تو یہ تفکر بھی پایا جاتا ہے، یہ تدبر بھی پایا جاتا ہے، یہ احکامات جگہ جگہ پائے جاتے ہیں. اور قرآن کریم ان کو طریقہ ابراہیمی کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے طریقے پہ چلو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم کے طریقے پہ چلو جو سب سے کٹ کے اللہ کی طرف یکسو ہو گئے تھے. اب یکسو ہونے کا کوئی طریقہ مجھے سمجھا دے کہ میں یکسو ہو گیا ہوں. ہم تو یکسو ہونے کا طریقہ وہی بتاتے ہیں کہ یکسو ہونے کا طریقہ یہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. جس طرح آپ نے پوچھا قرآن سے ریفرنس دے، تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب اللہ کے نام کے ذکر کے اندر بیٹھو، اللہ کا نام کا ذکر اس طرح کرو، وتبتل الیہ تبتیلا، سب سے کٹ کے اس کی طرف یکسو ہو جاؤ. اب اللہ نے طریقہ بتا دیا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہا ہے وذکر ربک فی نفسک، اپنے رب کا ذکر کرو اپنے دل میں، تضرعا وخیفۃ، گڑ گڑا کے روتے ہوئے مانگ لو، پہلے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ کی رحمت مانگ لو، اللہ سے خوف کے ساتھ اپنے گناہوں سے چھٹکارے کی دعائیں مانگ لو، اور اللہ کو اپنے دل کے اندر یاد کرو. اور واویلا نہ کرو، ودون الجہر من القول، واویلا نہ کرو. پورا طریقہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا، بالغدو والآصال، صبح اور شام کرو.
اور کیوں کرو؟ ولا تکن من الغافلین، تاکہ تمہارے دلوں کی غفلت دور ہو جائے۔ تو طریقہ بھی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، حکم بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ ہم چند حکموں کو تو مانتے ہیں، ہم بھی یہود اور نصارہ کی طرح بن گئے، لیکن ہم نے ابھی اپنے آپ کو وہ اوپر لگایا ہوا ہے۔ ہم قرآن کریم کے یا اللہ تعالیٰ کے چند حکموں کو تو مانتے ہیں، اور چند حکموں کو ہم پریکٹیکلی عملی طور پہ ہم ان کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم تو حکم ہے، وہی قرآن کریم تو حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وہ جو یہ احکامات دے رہا ہے وہ یہ بھی احکامات دے رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور کثیر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ جہاں ذکر کی بات کر رہا ہے یا روحانی احکامات کی بات کر رہا ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پوری ڈیٹیل سے بتا رہا ہے کہ ذکر کرو گے یہ فائدے حاصل ہوں گے، ذکر کرو گے اس سے یہ نتائج تمہاری زندگی میں آئیں گے، اور ذکر نہیں کرو گے جس طرح کہا گیا اولئک فی ضلال مبین، نہیں کرو گے تو گمراہی میں پڑ جاؤ گے، اور ذکر کرو گے تمہیں یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ جس طرح یہ ذکر کثیر والی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر آپ اس کو پورے کا پورا پڑھیں تو یہ پورے مقاصد بھی ڈسکرائب کر رہی ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثیر۔ کثیر کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ کو۔ آج کل جدید میتھ کثیر کس کو کہتا ہے؟ انفائنیٹ، جو شمار میں نہ آ سکے، جو چیز شمار میں آ جائے وہ کثیر نہیں بن سکتی، یعنی اتنا ذکر جو شمار میں نہ آ سکے وہ ذکر مطلوب ہے، جو ذکر شمار میں آ جائے وہ کثیر نہیں ہے۔ جب انسان کا دل اللہ اللہ کرے گا اور اس کے وجود کا ایک ایک سیل اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا، ذکر کرے گا، جس طرح ثم تلین جلودہم وقلوبہم میں فرمایا، یہ ذکر کثیر ہے، اس کا حکم دیا گیا اور یہ ہدایت کا موجب ہے۔ اور ذکر کثیر کا اللہ تعالیٰ بینیفٹ خود سمجھا رہا ہے، کسی اور ریفرنس لینے کی پھر کیا ضرورت باقی رہ گئی کہ جب آپ ذکر کثیر کریں گے هو الذی یصلی علیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرنا شروع کر دے گا، وملائکاتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرنا شروع کر دیں گے۔ اب رحمت کیا ہے؟ رحمت وہ قوت ہے، وہ پاور ہے جو آپ کی مدد کرتی ہے زندگی کے اندر ایک فرم طریقے سے آگے بڑھنے کے لیے، جو آپ کو گرنے نہیں دیتی، جو آپ کو امید دیتی ہے، جو آپ کو انرجی دیتی ہے، جو آپ کو مضبوط رکھتی ہے، اس چیز کو رحمت کہتے ہیں، جو آپ کو ڈپریشن نہیں ہونے دیتی، فرسٹریشن کا شکار نہیں ہونے دیتی، مایوس ہو کے جو آپ کو خودکشیوں پہ مجبور نہیں کرنے دیتی، اس چیز کا نام رحمت۔ اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے کہ ذکر کثیر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی تمہارے اوپر رحمت کرنا شروع کر دیں گے۔ والذی یصلی علیکم وملائکاتہ، جب رحمت آئے گی، اس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ جب رحمت آئے گی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ لیخرجاکم من الظلمات الی النور، پھر وہ رحمت آپ کو ظلمات سے، درماندگی سے، پسماندگی سے، مایوسی سے، جہالت سے، ڈپریشن سے نکال دے گی۔ اس کو کہتے ہیں ظلمات۔ ہر وہ چیز یعنی اندھیرا کیا چیز ہے؟ جس کے اندر آپ رستہ روشن نہیں دیکھ سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں کدھر جانا، اس کا نام ہی اندھیرا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیخرجاکم من الظلمات الی النور، تمہیں نور کی طرف لے جائے گا۔ نور کیا ہے؟ جس سے آپ کے راستے جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہو جائیں، آپ کو پتہ ہو جائے آپ نے کرنا کیا ہے، جانا کدھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر کثیر کے فوائد بھی خود بتا رہا ہے کہ ذکر کثیر کرو گے تو یہ نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے نقصانات بھی بتا رہا ہے کہ ذکر نہیں کرو گے تو تمہارے لیے یہ نقصان ہے کہ تم کھلی گمراہی میں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ نقصان ہے کہ تمہاری زندگی جو ہے تنگ کر کے رکھ دی جائے گی، ایک کے بعد ایک صدمہ آئے گا، چین نہیں پائے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، میرے دھیان سے، میری محبت سے، اس کی دنیا کے اندر گزارنا تنگ کر کے رکھ دوں گا، اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ یہ ہمارا حال ہے بحیثیت مسلمان، آپ دیکھ لیں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں رہا تو اللہ کا خوف نہیں رہا۔ اب ہم جگہ جگہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بھی، اور ایک ذرا سے جو قوم کمائی کے پیچھے لگ جاتی ہے وہ انتہائی بزدل کام ہوتی ہے۔ انٹیلیجنٹ تو ہو سکتی ہے، بزدل ہوتی ہے۔ ایک بزدل کام جو انٹیلیجنٹ ہے وہ پوری کی پوری 1 کروڑوں لوگوں کی آبادی کو یرغمال بنائے بیٹھی ہے، اور تھر تھر کانپ رہے ہیں مسلمان، عرب دنیا تھر تھر کانپ رہی ہے اسرائیل سے
کیوں؟ دلوں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، دلوں کے اندر اللہ نہیں آیا، دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو گئے ہیں، تو یہ حال ہے ان کا۔ تو ذکر بہت ضروری ہے، ذکر اللہ کے دھیان کو کہتے ہیں، اور اسی چیز کی ہماری دعوت ہے۔ کوئی ہم اوپر سے کوئی چیز نہیں ڈال رہے، جیسے ذکر کا تصور ہے کہ عموماً طور پر زبان سے اللہ اللہ کرنا، نہ، ہم تو آپ کی میموری ریکال کرا رہے ہیں کہ یہ نعمت کے خزانے آپ کے اندر موجود ہیں، ان کو رو مانگ کے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الاعراف 205 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، کہ رو مانگ کے اس ذکر کے خزانوں کو کھول لیں، اور یہ کام آپ صبح اور شام کریں۔ اللہ تعالیٰ انسٹرکشن دے رہا ہے، جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے یہ آپ نے صبح کھانی ہے دوائی، یہ آپ نے شام کھانی ہے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ صبح و شام رو مانگ کے اپنے دل کے اندر اللہ کا ذکر کرو تو غافل نہیں ہوگے۔ یہ حکم نہیں ہے کیا؟ اس حکم کو پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے۔ تو یہود و نصارہ بھی تو ایسے کرتے تھے، لِتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تم کتاب کے بعض حصوں کے اوپر تو خوب عمل کرتے ہو، خوب ڈھورا پیٹتے ہو، اور کتاب کے بعض حصوں کو چھپا دیتے ہو۔ بھئی یہ بھی کتاب کے حصے ہیں، پوری کی پوری کتاب کو حکم ماننا پڑے گا۔ آپ کی پسند نہیں ہے، پسند اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے سارے احکامات ماننے پڑیں گے تو پھر کامیابی ہے۔ اچھا، قرآن سے ریفرنسز سے تو ہمیں یہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، اللہ تعالیٰ نے مقاصد بھی بتا دیے اور ان کے فوائد بھی بتا دیے۔ تو یہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ لفظی ذکر نہیں ہے یہ، اور آپ نے صحابہ کرام کا بتایا کہ یہ کیفیت کا نام تھا، کیفیت طاری ہوتی تھی۔ تو آج کا نوجوان اگر نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور باقی چیزیں بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ کیفیت جو صحابہ کرام، حضور وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی تھی، وہ کیفیت نہیں ہمیں کبھی محسوس ہوتی۔ تو کیا اس کا کوئی، اور آپ نے وہ کہا کہ ادراکی پوائنٹ اور لطائف کا نام لیا، کیا یہ پریکٹیکلی کسی اس کے ذکر کے اس سے طریقے سے لنک ہے؟ اور اگر ہے تو یہ آپ احادیث سے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کس طرح دیا، اور روزمرہ زندگی کے اندر جس کو ذکر ملا یا جو اس راستے پہ جو ذکر لے، اس کو کیا چیزیں فیل ہوں گی کہ وہ اس کو لگے گا یہ اب میں ٹھیک راستے پہ ہوں؟ کیونکہ اس وقت انفارمیشن کا اتنا فلو ہے کہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو اور ذکر سے ریلیٹڈ پھر ایک یہ گمان بھی ہے کہ اگر آپ ذکر کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ دنیا سے بالکل ہٹ جاؤ، کٹ جاؤ اور دنیاوی معاملات کو سائڈ پہ کر دو۔ تو تھوڑی سی اس پہ رہنمائی فرمائیں کہ یہ طریقہ کیا ہے، نوجوان کو، انسانوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ذکر ٹھیک طریقے سے صحیح راستے پہ چلنا شروع ہو گیا ہے، اور کیا دنیا سے کٹ کر یہ چیز کی جاتی ہے؟ دیکھیں، زندگی جب آپ گزارتے ہیں یا زندگی جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو دو قوتیں آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ آپ کی زندگی پہ اثرات کرتی ہیں۔ آپ کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہے کہ میں کر لوں گا، آئی ول ڈو، میں یہ کام کر لوں گا، میں مطمئن ہوں، یعنی آپ اپنے اوپر مطمئن ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ میں یہ کام کر لوں گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، میرے بس کی روگ ہی نہیں ہے، بس میں کہاں پھنس گیا ہوں، میں تو زندگی میری تباہ ہو گئی ہے۔ دو قسم کے لوگ آپ کو ملتے ہیں۔ تو یعنی مقام اطمینان یا وہ قوت جو انسان کو اطمینان دے تمام تر حالات کے اندر، کتنے بھی برے حالات ہیں وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، کوئی بات نہیں، جتنے بھی حالات ہیں میرے ساتھ وہ قوت ہے، میرے اندر وہ قوت ہے، میرے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ میں یہ کر لوں گا۔ تو اگر وہ آپ کے اندر ہے تو آپ کامیاب انسان ہیں۔ تو یہی بات قرآن کریم کہہ رہا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یعنی اگر آپ نے مقام اطمینان پر پہنچنا ہے، کامیابی کی طرف پہنچنا ہے، آپ نے مایوسی سے بچنا ہے، تو تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ یعنی تمہیں یہ ادراک ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہی کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پتے نہیں ہو کہ جو تمہیں حوادث کبھی ادھر پھینک دیں گے اور کبھی ادھر پھینک دیں گے، بلکہ تمہارا ایک تعلق ہے خدا کے ساتھ، تمہارے قلب کا تعلق جڑ گیا ہے خدا کے ساتھ۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اطمینان یعنی یہ دل خدا کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور خدا کیا چیز ہے؟ ان قوت للہ جمیعا،
خدا وہ چیز ہے کہ تمام کی تمام قوتیں اس کے پاس ہیں۔ گویا آپ کا تعلق خدا کے ساتھ جڑ گیا جس کے پاس قوتیں ہیں۔ جب آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہے تو پھر آپ مقام اطمینان پہ ہر حالات کے اندر بھی، حالات کی گردشیں آپ کو مایوس نہیں کر سکتی۔ تو گویا کامیابی کی شاہ کلید اور فرسٹریشن کی بچنے کی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کا ذکر آ جائے تاکہ وہ قوت حاصل ہو جائے، تاکہ مایوسی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ مایوسی آپ کے سوچنے کے انداز کو بند کرتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کہتے ہیں صرف یہی دروازہ تھا، یہ میرے لیے بند ہو گیا، اب زندگی کا کیا فائدہ، یہی شخص تھا، یہی میری زندگی میں تھا، یہ چلا گیا۔ تو آپ دیکھ لیں جتنی بھی خودکشی کے ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہی نہیں۔ جب ذکر آپ کے اندر آئے گا یا تعلق باللہ پیدا ہوگا، یہاں ذکر سے مراد آپ تعلق باللہ کر لیں، جب وہ تعلق باللہ پیدا ہوگا تو آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے ایک راستہ بند ہو گیا تو دوسرا کھل گیا، مجھے گھبرانا نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے، اور گھبرائے تو وہ جس کا رب نہ ہو۔ میرا تعلق میرے رب سے جڑ گیا۔ گویا مقام اطمینان یا مقام قوت یا مقام انرجی آپ کے پاس جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا ذکر اندر نہیں ہے تو فرسٹریشن ہے۔ تو یہ ذکر آپ کی زندگی کے اندر کامیابی لاتے، یہ ماسٹر کی ہے کامیابیوں کی۔ اگر آپ قرآن کریم سے پوچھیں کہ اللہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نسخہ بتا دیں جس سے زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا وَذَاكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کوئی لمبی چوڑی بات اللہ نے نہیں کی، بہت مختصر سی طریق، جیسے کہ اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک گولی لکھ کے دیتا ہے کیونکہ وہ آپ کے مرض کو سمجھ رہا ہوتا ہے اور کھاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں وہ جی واہ کیسا ڈاکٹر گیا، دوائی بھی سستی سی دے دی اور میں ٹھیک بھی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایک نسخہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کامیابی کے دروازے تمہارے اوپر کھل جائیں گے، ناکامی کے دروازے تمہارے اوپر جو ہے بند ہو جائیں گے، تم کو دنیا کے اندر بھی خوشخبریاں ملیں گی، آخرت میں بھی خوشخبریاں ملیں گی، تمہارے اوپر جو ہے کامیابی عظیم کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ساتھ دوستی لگاؤ۔ ذکر بمعنی محبت، ذکر کے بہت سارے معنی ہیں، ذکر بمعنی محبت، ذکر بمعنی تعلق باللہ۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے دوست بنو۔ جب آپ کسی کے دوست بنتے ہیں تو اس کی آپ کے دل میں جگہ ہوتی ہے، اس کی آپ کے دل میں یاد ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو سب سے پہلی چیز آپ کے اندر جو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور جو زندگی کو نامراد کرتی ہے اور ناکام کرتی ہے، وہ خوف اور ملال، ڈپریشن ہے۔ یہ دشمن ہے انسان کا، خوف اور ڈپریشن۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ یہ جو دو عظیم بیماریاں ہیں جو ناکامی کا سبب ہیں، تم اللہ سے دوستی کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارا خوف بھی ختم کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری ڈپریشن بھی ختم کر دے گا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دوست بنے ہیں، جو ایمان لائے اور متقی ہو گئے۔ آگے پھر جس طرح اس ذکر کثیر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا کہ تمہارے اوپر رحمت بھی نازل کروں گا، تمہیں میں اندھیروں سے بھی نکال دوں گا، پوری طرح تفصیل بتا دی، پوری طرح۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ پوری تفسیر بتا رہا ہے کہ جب تم میرے ساتھ دوستی کرو گے، لہم البشری فی الحیات الدنیا، تمہیں دنیا میں بھی نعمتیں دوں گا، تمہیں دنیا میں بشارت ہوگی، ایک کے بعد ایک کامیابی کی بشارت ہوگی، وفی الآخرۃ، اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے بشارتیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے ساتھ دوستی کرو اور نعمتیں حاصل کرو، ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ یعنی کامیابی کا نسخہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آؤ مجھ سے محبت کرو۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے، اور جیسے ملتا ہے صوفیہ کرام کا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ جنگلوں میں چلے گئے اور زندگی تیاگ دی، اور اس کے بعد یہ نعمتیں حاصل کیں، وہ ایک دور کی بات تھی، اس دور پہ ہم تنقید نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پوری زندگی چھوڑنی پڑے گی، یہ بات غلط ہے کہ پوری دنیا زندگی چھوڑ کے اللہ کی طرف جانا پڑے گا۔ لیکن ہاں یہ بات تو ہے کہ کچھ لمحات کے لیے آپ کو زندگی چھوڑنی پڑے گی، کچھ لمحات کے لیے آپ کو سب کو کٹ کے بیٹھنا پڑے گا، لیکن یہ جو لمحات ہیں 15 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، گھنٹہ بھی ہو سکتے ہیں، 2 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ حکم ہے قرآن کریم کے اندر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تہجد کا حکم ہے۔ اب تہجد کتنی آپ پڑھ لیں گے، 1 گھنٹہ پڑھ لیں گے، 2 گھنٹہ پڑھ لیں گے،
نماز پڑھیں گے، اس میں تلاوت آپ کریں گے، اللہ کے آگے روئیں گے، مانگیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ چوتھا حکم یہ دے رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جب میرا ذکر کرو میرے نام کا پھر دنیا سے کٹ جاؤ۔ اب 15 منٹ کٹے، 20 منٹ کٹے، کٹنا بہت ضروری ہے، مطلب ہے یہ نہیں کہ پوری زندگی کٹیں، 15-20 منٹ سب سے چھوڑ کے، سب سے تعلق چھوڑ کے، نہ ہم کسی کے، نہ کوئی ہمارا، ہم سب اسی کے، وہی ہمارا، وہ 15-20 منٹ آپ نے اپنی زندگی میں نکال لینا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے، اللہ کا دھیان دل میں لانا ہے، یہ تصور کرنا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر آ رہی ہے، اپنے ذہن کو تھکاوٹوں سے دور کرنا ہے، رحمتیں حاصل کرنی ہے، اس وقت آپ نے کٹنا، اور اتنی سی ڈیوریشن ہے، ایک عام آدمی کے لیے اتنی سی ڈیوریشن ہے کہ آپ نے 15-20 منٹ جو ہے وہ سب سے کٹ کے آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اسپیسیفیکیشن ہے ذکر کی کہ ذکر آپ نے کرنا کیسے ہے، تو یہ 15-20 منٹ کے لیے تو آپ نے کرنا ہے، تہجد کے وقت اٹھ کے یا جو بھی آپ کی زندگی میں آپ کو ٹائم ملے۔ یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ آپ نے ساری زندگی چھوڑ کے آپ نے زندگی چھوڑ دینی، پھر تو مسلمان زوال کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ کٹنا بھی ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح مس گائیڈ کیا جاتا ہے ضرور 15-20 منٹ کے لیے، گھنٹے کے لیے اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کے دھیان کے اندر بیٹھنا ہے، اور حکم قرآن کریم کے اندر ہے۔ باقی رہ گیا لطائف کے بارے میں، آپ نے سوال کیا، کیونکہ سوال بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو سوال آپ نے کیا کہ صحابہ کرام کو یہ لطائف یا یہ مقام جو ہے، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم جو ہے ہمیں صرف اشارے بتاتی ہیں۔ اب آپ باب الاذان پڑھیں، باب الاذان کے اندر آپ کو ایک نوجوان صحابی کا قصہ ملتا ہے، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب فتح مکہ ہوئی تو حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان دو۔ یہ اہل مکہ صاحب زبان لوگ تھے، جس طرح آپ بہترین اردو بولتے ہیں، کوئی آگے دوسرا غیر ملکی آپ کے سامنے بولنا شروع کر دے تو آپ کی ہنسی چھٹتی ہے، تو انہوں نے، یہ صاحب زبان نہیں تھے، تلاٹ بھی تھی ان کی زبان میں، تو انہوں نے جب اذان پڑھی تو انہوں نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ اس ہوٹنگ کے اندر جو ایک نوجوان تھا جس کی آواز سب سے سریلی اور بلند تھی اور صاحب زبان بھی تھا، وہ آپ کے سارا شور آپ کے کان مبارک تک پہنچا۔ آپ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا ان کو پکڑ کے لے آؤ، وہ پکڑ کے لے آئے، یہ کافر تھے سارے کے سارے لڑکے، اور ان کو ڈر تھا کہ اب جس طرح وہاں رواج تھا کہ مار دو اور قتل کر دو پہلے، لیکن آپ تو رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے پوچھا کس کی آواز بلند تھی، سب نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ یہی دے رہا تھا، اس کی آواز سب سے بلند تھی۔ آپ نے اس کو کہا تم رہ جاؤ، اور باقیوں سے کہا تم جو ہے وہ چلے جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ نے اسے کہا دوبارہ اذان دو۔ اب وہ اپنی کیفیت بتا رہا ہے، اور حدیث کے اندر یہ کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مجھے اذان کا حکم دیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل نفرت کوئی ہستی میری زندگی میں نہیں تھی جن کو میں ناپسند کرتا تھا، لیکن موت کا خوف کہ میں نہیں دوں گا تو مجھے مار دیا جائے گا، میں نے اس خوف کے زیر اثر اذان دی۔ اذان دینے کے بعد ہوا کیا، آپ نے اس کو اشرفیوں کی ایک تھیلی دی، اس کو اپنے قریب کیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، یہاں لطیفہ ہے، اس کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھا، یہاں روحانی پوائنٹ ہے، اور سینے پہ پھیلا کے جو ہے وہ ہاتھ رکھا، یہ 5 انگلیاں ہیں، یہاں 5 لطائف ہیں، تو 5 لطائف اللہ والوں نے ان حرکات مبارک سے دریافت کیے۔ پھر ہاتھ آپ ایسے آہستہ آہستہ اس کے معدے سے اس کی ناف کی طرف لے گئے، اور یہاں ہاتھ رکھا، یہاں بھی لوگوں نے یہ روحانی پوائنٹ حاصل کیے۔ اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے، پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ ناپسندیدہ ترین شخصیت آپ ہیں، جب بھی آپ نے ہاتھ مبارک رکھیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے اندر کوئی اور زیادہ محبوب میرے سامنے نہیں تھا، یعنی کایا ہی کلپ گئی آپ کے ہاتھ مبارک رکھنے سے، اس کے اندر کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی، محبت ہی حاصل ہو گئی۔ اب یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ مجھے مکہ کا مؤذن مقرر کر دیں، یہ پہلا مؤذن ہے مکہ کا۔ تو یہ ملتی ہیں حدیث کے اندر بھی اشارے ملتے ہیں، صرف آپ نے اینک تبدیل کرنی ہوتی ہے، یعنی آپ نے قرآن و حدیث کو ایک محقق کی حیثیت سے پڑھنا ہے، نیوٹرل ہو کے پڑھنا ہے، ایک متعصب کی حیثیت سے نہیں پڑھنا، نہ آپ مناظرے باز کی حیثیت سے پڑھنا ہے کہ اپنے مناظرے کی جو آیتیں ہیں وہ اکٹھی کرتے رہو، اور جو ملے ان کو، جو خلاف دلائل ملے ان کو چھپا دو۔ آپ نے ایک محقق کی حیثیت سے پڑھنا کہ حقیقت کیا ہے، تو آپ کو حدیث کے اندر بھی اشارے مل جائیں گے، لطائف کے بھی اور مراقبوں کے بھی۔
صحابہ کرام عشاء کی نماز کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے تھے، اور حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انتظار کرتے کرتے ان کے جو ہے وہ جو ٹھوڑی ہے وہ ان کے سینوں سے جا کے مل جاتی تھی، اور ان کے اوپر اونگ طاری ہو جاتی، جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں، اور وہ بیٹھے رہتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے پھر وہ وضو نہیں کرتے تھے، بغیر وضو ہی کے وہ جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے۔ یہی تو مراقبہ ہے، پاسچر تو یہی ہے۔ آپ نہ دیں اس چیز کو نام مراقبے کا، بے شک نہ دیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسا ہوا تو ہے آپ کی مجالس کے اندر بھی، اور آپ پڑھ کے دیکھیں جگہ جگہ آپ کو صحابہ کرام کی زندگی سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو ہمیں یہ شعور حاصل کرنا ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی فرسٹریشن کا شکار ہے، اور قرآن کریم اس کا حل بتا رہا ہے زندگی سے، یہ تمام ڈپریشنیں نکالنے کا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے، چنوتی دے رہا ہے کہ اگر ذکر سے روگردانی کی تو تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا۔ تو اگر زندگی کو اجیرن ہونے سے بچانا ہے تو 5 منٹ تو اپنے دل کو دینا، رو مانگ کے 5 منٹ دل کی طرف توجہ دیں، اللہ سے مانگ لے، یا اللہ یہ میرا دل تیری محبت سے خالی ہے، یا اللہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اس کو اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے۔ گڑ گڑا کے 6-7 دفعہ یہ دعا مانگ لے، آنکھیں بند کر کے، زبان بند کر کے یہاں توجہ دیں، یہ دل اللہ 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 کر رہا ہے، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن خود بتا رہا ہے، مومن کے لیے حکم ہے ایسے کرو، کر لو، دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا۔ اچھا، یہ آپ نے ابھی کچھ پوائنٹس کے نام لیے اور یہاں پہ ہاتھ رکھا ہے، تھوڑا سا یہ گائیڈ کریں کہ ایز اے لیمن، مطلب مجھے اس کے بارے میں اگر نہیں پتہ ذکر کی کیسے کرنا ہے، تو ایز اے لیمن کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ اس کو کیسے کرنا ہے، اور یہ جو پوائنٹس ہیں اس کا بھی کوئی اس سے لنک ہے کہ جیسے آپ نے ہاتھ رکھا ہے، تھوڑا سا اس پہ ذرا رہنمائی دیکھیں، کریں۔ ایک تو میں نے ابھی آپ کو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی ہے کہ آپ نے ان جگہوں پہ ہاتھ رکھا اور اشارہ کر دیا ہے۔ جب آپ تحقیق کے میدان میں پہنچتے ہیں تو اشارہ کافی ہوتا ہے، آگے تو تحقیق آپ نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بھی یہی بات فرما رہا ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ ہماری جو آیات ہیں، سائنز آف اللہ ہیں، وہ ان کے سینوں کے اندر موجود ہیں، اوت العلم کے پاس جاؤ، وہ آپ کو سکھائیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم کے اندر تو بینات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ یہاں تو صرف بینات کی بات کی جا رہی ہے، بل ہوا آیات بینات، جن کو ہم لطائف کہتے ہیں ان کو قرآن کریم آیات یا سائنس آف اللہ کہتا ہے۔ قرآن نے بتا دیا تمہارے سینے کے اندر موجود ہے، اب آگے چونکہ ریفرنس بک ہے، ڈیٹیل بک تو نہیں ہے، آگے تحقیق کرنا آپ کا کام ہے، اور اس پہ صوفیاء نے تحقیق کی ہے، اور تحقیق کر کے انہوں نے روحانی ریسیور، سینے کے اندر روحانی ریسیور یا روحانی ادراکی پوائنٹ، جس طرح یہ عقلی ادراک ہے اس طرح روحانی ادراکی پوائنٹ وہ دریافت کیے ہیں، یہ لطائف دریافت کی ہیں، اور ان کے اوپر انہوں نے کنسنٹریشن کی ہے، ان کو کھولا ہے، اور کھول کے انہوں نے علم حقیقی حاصل کیا ہے۔ تو یہ 5 لطائف سینوں کے اندر ہیں، یہ آپ کی بریسٹ ہے لیفٹ سائڈ کے اوپر، دل والی سائڈ کے اوپر، اس سے بالکل 1 انچ نیچے یہاں لطیفہ قلب کا مقام ہے۔ یہ رائٹ بریسٹ ہے، بالکل آسان طریقہ ہے، اس میں کوئی ایسی جیومیٹری نہیں ہے، یہ رائٹ بریسٹ سے بالکل 1 انچ نیچے لطیفہ روح کا مقام ہے۔ پھر لیفٹ بریسٹ سے 1 انچ اوپر جو ہے وہ لطیفہ سری کا مقام ہے، رائٹ بریسٹ سے بالکل 1 انچ اوپر جو ہے وہ لطیفہ خفی کا مقام ہے۔ کتنی سیدھی جیومیٹری ہے، اور ان کے سینٹر میں آپ نے آ جانا، گردن کے گڑھے سے نیچے وہاں لطیفہ جو ہے اخفا ہے، اور ماتھے کے اوپر نفس ہے، اور سر کے اوپر سلطان الاذکار ہے۔ یہ لطائف ہیں، یہ لطائف آپ کے کھلتے ہیں جب آپ اللہ سے رو مانگ کے ان کے اوپر کنسنٹریشن کرتے ہیں، یا کسی سے ٹیلی فون پہ، ہم تو ٹیلی فون پہ بھی سکھاتے ہیں پوری دنیا کے اندر، کیوں ہم نے صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ جگہیں آپ کنسنٹریٹ کریں، اللہ سے روئیں مانگے، کھل جاتے ہیں۔ تو یہ کھل جاتے ہیں، اس کے اندر آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ اچیومنٹ شروع ہو جاتی ہیں، گویا ان کے کھلنے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ذکر سے روگردانی کی تو معیشت تنگ ہو جائے گی، اور ظاہر ہے جب ذکر کی طرف بڑھے گا تو معیشت مضبوط ہونی ہے۔ تو جب وہ ذکر کی طرف آتا ہے اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ آتا ہے، وہ ایک مضبوط انسان ہوتا ہے، وہ حالات کا مقابلہ کرنے والا ایک جری نوجوان ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں،
اس کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں 6 گھنٹے دیں، 12 گھنٹے دیں، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو 15 منٹ دیں، 20 منٹ دیں ڈیلی. 15-20 منٹ اب نکالنا کوئی بات نہیں. سارا دن آپ فیس بک ہم سکرول کرتے رہتے ہیں، دوسری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. اس تمام چیزوں کے اندر اگر آپ 15-20 منٹ نکال لیں گے تو آپ کی روح کو وہ لذت حاصل ہوگی، وہ سرور حاصل ہوگا کہ آپ کو نماز کی حقیقت کا پتہ چلے گا، آپ کو قرآن کی حقیقت کا پتہ چلے گا، آپ کو ایمان کی حلاوت کا پتہ چلے گا. لیکن پہلے روحانی شعور تو بیدار ہو آپ کا. تو یہ روحانی شعور بیدار کرنے کی تحریک ہے. اچھا، اگر آپ تھوڑا سا پریکٹیکلی کر کے دکھا دیں تو تاکہ ویڈیو جہاں تک جائے جو دیکھ رہے ہوں وہ اس سے فائدہ حاصل کر کے تو اس چیز پہ آ جائیں. دیکھیں، یہ جو پہلا لطیفہ قلب ہے، یہ بھی اچھا موقع آپ نے مجھے دیا. تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ میرے پیچھے اگر جو کر لیں گے تو ان کے بھی جاری ہو جائیں گے. تو آپ نے جو ہے وہ ہاتھ رکھنا ہے بنیان کے نیچے سے. میں چونکہ ہاتھ رکھوں گا اوپر صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ پوائنٹ کیا ہے، لیکن آپ نے بالکل بنیان کے نیچے سے آپ کی انگلی ٹچ کرے گی آپ کی جلد کو. تو آپ نے اپنی انگلی کو جو ہے وہ دل کے اوپر رکھ لینا ہے. پہلے تو آپ نے ہاتھ پھیلا کے اپنے سینے پہ یا سر پہ رکھ لینا ہے. ہاتھ پھیلا کے آپ نے آخری 3 کل پڑھنے ہیں تاکہ آپ کے اوپر سے شیطانی وسوسے جو ہے دور ہو جائیں اور آپ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائیں. وہ پڑھ کے آپ نے اپنے دم کر لینا، جو دم کا سنت کا طریقہ ہے، ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیر لینا. اس کے بعد آپ نے اپنی شہادت کی انگلی جو ہے وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ لیفٹ سائڈ پہ یہ جو بریسٹ یا نپل ہے اسے 1 انچ نیچے پسلیوں پہ سینٹر لائن کے قریب آپ نے انگلی رکھنی ہے اپنی شہادت کی. اور آپ نے پھر دعا مانگنی ہے اس نیت سے کہ یہ دعا میرا دل مانگ رہا ہے. وہ دعائیں بڑی خوبصورت سی ہیں اور وہ دعائیں آپ مانگیں. اور میں تو 1 دفعہ مانگوں گا، آپ دعائیں 3 4 5 دفعہ مانگ لیں تاکہ ان میں رکت پیدا ہو. ویسے ایک دعا کو 3 دفعہ مانگنا سنت ہے. تو دعائیں یہ میں آپ کے سامنے مانگ دیتا ہوں. وہ دعائیں مانگ کے پھر میں آپ کو لطائف دے دیتا ہوں. اے رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا تیرے لیے ہے. پہلے آپ نے یہ سبمیشن کرنی ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، سبمٹ کرنا ہے آپ نے کہ میں اللہ تیرے لیے ہوں، سپرداری کرنی ہے اپنی. اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، یا اللہ مجھے اونچی سے اونچی نعمت روحانی عطا فرما دے جو تو نے مومن کے لیے بنائی ہے. یا اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. اب میں 1 دفعہ مانگ رہا ہوں، آپ 3 4 دفعہ مانگیں تاکہ آپ کی آواز کے اندر رکت بھی آ جائے اور اس کے اندر ایک التجا بھی پیدا ہو جائے، سٹریس بھی آ جائے. یا اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. یا اللہ مجھے اپنی محبت کی چادر میں لپیٹ دے. یا اللہ مجھے اپنی محبت کا فیض عطا فرما دے. یا اللہ غیر اللہ کی محبت کو ہٹا دے. یا اللہ نفس میرے اوپر حاوی ہو چکا ہے، اس کی محبت مجھ سے ہٹا دے. یا اللہ اپنی محبت کا سرور اور لذت مجھے عطا فرما دے. یا اللہ اپنے حبیب کی محبت کا فیض مجھے عطا فرما دے، ان کی ہر سنت پہ چلا دے. اللہ میں تجھ سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا فیض مانگتا ہوں. میں گناہوں کی سیاہی کو میرے دل سے دور فرما دے. میرے دل کو اپنے ذکر سے جس طرح تو فرماتا ہے روشن فرما دے. یا اللہ تو مہربانی فرما، مجھے ہر نعمت کے شکرانے کا فیض عطا فرما. دی گئی میری تمام نعمتیں بحال فرما دے، میری نعمتوں میں اضافہ فرما دے. یا اللہ میرے دل کو، میرے وجود کو اپنے ذکر والا بنا دے. یا اللہ مجھے قرآن کریم کی رحمت اور برکت کا فیض عطا فرما. مجھے قرآن کریم سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کے علم اور حکمت کے لیے میرے لیے سینے کو کھول دے. یا اللہ مجھے قرآن کے کریم کا بیماریاں دور کرنے والا، روحانی بیماری دور کرنے والا، شفاء لما فی صدوری والا فیض عطا فرما دے. یا اللہ تو مہربانی فرما، اس خاص الخاص محبت میں سے مجھے ایک قطرہ عطا فرما جو تو محبت انبیاء سے رکھتا ہے. یا اللہ اس رحمت میں سے مجھے ایک قطرہ عطا فرما جو رحمت تیری انبیاء پہ اوپر برسری ہے. یا اللہ مجھے قوت، صحت، طاقت کا فیض عطا فرما، اپنی حفاظت کا فیض عطا فرما. یہ 10 دعائیں ہیں. ان 10 دعاؤں کو آپ نے مانگنا ہے. اس کو مانگنے کے بعد پھر آپ نے اپنی اسی انگلی کو جو ہے میرے لیے دعا مانگ کے کہ ان کا وہ ہے، پہلے میرے لیے بھی دعا مانگیں گے، ہماری جماعت کے لیے دعا مانگیں گے. یا اللہ جو اونچی سے اونچی نعمت مومن کے لیے بنائی ہے، جسے ذکر سکھا رہا ہے، لیاقت، اس کو بھی عطا فرما دے. یہ مانگ کے 3 4 دفعہ آپ نے اپنے دل کے اوپر انگلی رکھ کے 3 دفعہ کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ. انگلی رکھ کے جب آپ نے 3 دفعہ اللہ اللہ کیا، اب چند سیکنڈ آپ نے یہیں آنکھیں بند کر کے، زبان بند کر کے تصور کرنا ہے کہ آپ کا جسم تو لاہور میں ہے یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں، لیکن آپ کی روح کے سامنے ٹائم اینڈ سپیس ختم کر دیا گیا ہے. روح روضہ رسول کے سامنے ہے اور وہاں سے رحمت آ رہی ہے دل کے اوپر.
چند سیکنڈ یہ کر کے پھر آپ نے اس کے بعد اپنے لطیفہ روح کے اوپر جو دوسرا میں نے بتایا رائٹ بریسٹ یا نپل سے 1 انچ نیچے وہاں آپ نے انگلی رکھنی ہے اور 3 دفعہ کرنا ہے اللہ اللہ اللہ. جب آپ اس طرح میرے پیچھے پیچھے کریں گے آپ کے سینے کے اندر ٹھنڈک پینیٹریٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس ویڈیو کے ساتھ ہی. یعنی اس کو آپ فالو کر لیں ویڈیو کو, آپ کے سینے کے اندر اس ویڈیو کے ساتھ ہی ٹھنڈک کیا ہے؟ سلم کی محبت کا فیض ہے. آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا, فیض آئے گا, دل کے جو بوجھ ہیں ختم ہو جائیں گے. اس طرح آپ نے ادھر کرنا ہے. تیسرا لطیفہ جو ہے آپ کو لطائف کے نام یاد نہیں, نو میٹر, نام کوئی معنی نہیں رکھتا, فنکشن ہونا چاہیے. تیسرا لطیفہ سیری ہے, بریسٹ سے 1 انچ اوپر لیفٹ سے. یہاں پھر آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے اللہ اللہ اللہ. پھر آپ نے آنکھیں بند کر کے اسی طرح روضہ رسول کا تصور کر کے 3-4 سیکنڈ ایسے توجہ کرنی ہے کہ میری روح روضہ رسول کے سامنے حاضر ہے اور وہاں سے رحمت آ رہی ہے. پھر آپ نے اپنے چوتھے لطیفے کے اوپر اللہ اللہ اللہ, پھر 5ویں پہ اللہ اللہ اللہ, پھر 6ویں پہ یہاں نفس ماتھے کی ناک کی سیدھ میں جہاں ماتھا ختم ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ, پھر 7ویں پہ سینٹر میں سر کے ٹوپی کے نیچے سے رکھنا ہے اللہ اللہ اللہ. تو جو اسی طرح کرنی ہے آپ نے 3-3 4-4 سیکنڈ یہ ذکر دیتے وقت. اس کے بعد آپ نے 20-25 منٹ آپ نے یہ مراقبہ کرنا ہے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. آنکھیں بند کر کے زبان بند کر کے آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میرا جسم بے شک یہاں ہے لیکن میری روح جو ہے روضہ رسول کے سامنے ہے اور روضہ رسول سے ٹھنڈک میرے سینے کے اوپر, فیض میرے سینے پہ آ رہا ہے اور میرے لطائف کے اندر ویبریشن پیدا ہو رہی ہے لطائف کے اندر. پھر آپ نے دریافت کرنا ہے کہ آپ کا کون سا لطیفہ جو ہے ویبریٹ ہو رہا ہے, کہاں آپ کو ٹھنڈک آ رہی ہے, وہ آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے. ضروری نہیں کل بھی پہلے چلے, آپ کا نفس بھی چل سکتا ہے, سری بھی چل سکتا ہے. یعنی کوئی ایک لطیفہ آپ کا سٹیئرنگ لطیفہ ہوتا ہے, وہ آپ نے پہلے مراقبے میں دریافت کرنا ہے. پھر آپ نے زیادہ توجہ اس کے اوپر دینی ہے تاکہ وہ اچھی طرح کھل جائے. جب وہ اچھی طرح کھلے گا تو باقی بھی وہ کھلتا چلا جائے گا. یہ اس کا طریقہ ہے. 20-25 منٹ آپ کریں اور ہم سے ٹیلی فون پہ رابطہ کریں. اگر کوئی آپ کو رکاوٹ آ رہی ہے اور آپ کو ذکر کے اندر کسی قسم کی خواتین و حضرات ہمارے فون پہ رابطہ کریں اور 0333 6444993 پہ یا دوسرے نمبر بھی ہم دیں گے آپ کو, اس پہ رابطہ کریں. گھر بیٹھے گائیڈنس لیں اور اللہ کی رضا کے لیے لیں. ہم نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی مرید بناتے ہیں, ہم یہ علم ٹرانسفر کر رہے ہیں جو آپ کا حق ہے. علم مومن کی میراث ہے اور یہ آپ کا حق ہے اور ہمارے پاس یہ آپ کی امانتاً وراثت موجود ہے. سب کے لیے, خواتین و حضرات کے لیے, آئیے اپنی وراثت ہم سے حاصل کیجئے بغیر کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے, بغیر کسی کی غلامی کا حلف اٹھائے ہوئے, بغیر کسی کو اپنے آپ کو کسی کے ہاتھوں بیچنے یعنی بیعت کیے بغیر. آئیے بیعت کیجئے اللہ اور رسول کی بس, اور اپنا یہ علم حاصل کیجئے ہم سے, اور یہ زندگی کو اطمینان بخش طریقے سے گزارنے کا سلیقہ حاصل کیجئے اور شیطان اور اس کی غلاظتوں کو دل سے نکالیے. آپ نے بہت ہی تھوڑے ٹائم کے اندر یہ اس چیز کو بالکل کھول کے رکھ دیا کہ یہ چیز کیسے ہے, کیا کرنی چاہیے اور اس کے کیا مقاصد ہوں گے. تو آپ کا آنے کا بہت شکریہ, اور امید کرتے ہیں کہ اس وقت انسان بالخصوص نوجوان ان کے جو ذہن میں دل میں جو سوالات ہیں مسائل سے لے کر, ان کے جوابات کا یہ جواب ہوگا, اور اس سے رہنمائی حاصل کر کے جو اللہ کی ایک نعمت ہے وہ ان کو مل سکے گی یا اس کی طلب کر سکیں گے وہ. تو آپ کا بہت شکریہ آنے کا. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دی ہے. تھوڑی سی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں, اس کے لیے لوگ ہم سے کنٹیکٹ کریں, ہم ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارا روزانہ زوم کا پروگرام بھی ہوتا ہے. زوم پہ ہم لائیو مراقبہ بھی کراتے ہیں. ہم مغرب کے وقت مراقبہ کراتے ہیں, عشاء کے وقت 10 بجے مراقبہ کراتے ہیں, 3 بجے تہجد کا مراقبہ کراتے ہیں, اور صبح فجر کی نماز کے بعد لائیو مراقبہ کراتے ہیں جہاں پوری دنیا کے لوگ شامل ہوتے ہیں, 100-150 بندہ. وہاں ہم سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں اور طریقہ بھی بتاتے ہیں, اور بہت آسان طریقہ ہے, آپ گھر بیٹھے ہی حاصل کر سکتے ہیں, اور کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں آپ کو, نہ جان کا, نہ عزت کا, نہ مال کا, نہ کوئی چیز آپ سے طلب کی جاتی ہے. آپ کو گھر بیٹھے ہی واٹس ایپ کے اوپر, نیٹ کے اوپر بس سکھا دیا جاتا ہے, اور محض اللہ کی رضا کے لیے سکھایا جاتا ہے. دعا ہے کہ یہ آپ نے جو مجھے وقت دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنا دے اور آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. ان کا رابطہ نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا. رابطہ نمبر ہوگا یا کوئی بھی لنک ہوگا جس کے تھرو آپ جو ہے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں,
اور فردر آگے جو بھی گائیڈنس ہوگی وہ ان کی طرف سے ہوگی. تو السلام علیکم.